ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمامی علماء کرام کا، اساتذہ کرام کا اور آپ تمام احباب کا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ قیمتی وقت نکال کے یہاں ہمارے پاس تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کے اندر اس کی برکات آپ سب کو نصیب فرمائے۔ میرے سامنے قاری بلال صاحب اور قاری علی رضا صاحب بیٹھے ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لے آئیں تاکہ تمام علماء کرام آگے تشریف فرما ہیں۔ حافظ علی رضا صاحب اور حافظ بلال صاحب، علامہ مولانا عامر عباس سیفی صاحب، آپ تشریف لائے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو میں کرسی کے اوپر بیٹھنا اتنا وقت بھی آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے بچہ کہہ کہ کرسی کے اوپر بیٹھ جائیں، کوئی تمہید نہیں، ایک دو بات صرف میں نے عرض کرنی ہے۔ 11:30 بجے کیونکہ ہم نے دعا بھی کرنی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ میں نے گزشتہ نشست کے اندر جو کہ کل شریف کی ہماری نشست تھی، اس کے اندر ایک پیغام دیا تھا، وہ عقیدے کے حوالے سے تھا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب بھی آپ دین سیکھیں تو اپنے علماء کرام کے سامنے بیٹھ کے سیکھیں، سبحان، نہ کہ آپ اور ذریعے اختیار کریں، ڈائریکٹ خود ہی محقق بنیں، یا آج کل گوگل کے اوپر ریسرچ کر کے وہاں سے 10 قسم کے مولانا سنیں تو بعد میں آپ کہیں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی، مولوی اپنی اپنی بولی بولتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب آپ نے قادیانی بھی نکال کے سن لیا، وہاں سے صحابہ کرام کی گستاخیاں کرنے والا بھی سن لیا، وہاں سے آپ نے وہ بھی سن لیا جو دین سے ہے ہی بیزار، آپ خود بھی یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں دین سے بیزار ہوں۔ یہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ اب کوئی بندہ ڈائریکٹ اٹھے اور خود ہی محقق بنے اور دین سیکھے۔ میں نے گزارش کی تھی پچھلی نشست کے اندر کل شریف کے موقع پہ کہ علم جب بھی سیکھا جائے تو کس سے سیکھا جائے؟ علماء اکرام سے۔ آپ کی مساجد کے اندر ائمہ مساجد موجود ہیں، علماء موجود ہیں۔ اس کے اوپر میں مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں اس کے اوپر بیان کر چکا ہوں۔ آج کا جو میرا پیغام ہے، مجھے کثیر تعداد کے اندر میرے وہ رشتہ دار، میرے وہ پیارے، میرے وہ عزیز، میرے بھائی بھتیجے سارے نظر آ رہے ہیں جو عام روٹین کے اندر مجھے مسجد میں نظر نہیں آتے۔ تو آج اس کے اوپر میں نے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ دین سیکھنے کا جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ماں دین سیکھو تو اس لیے تاکہ جب تم دین پڑھ کے واپس اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ تو وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، قوم کو اللہ کی نافرمانی سے ڈراؤ تاکہ لوگ اللہ کے حکموں کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ دین پڑھنے کا مطلب، مقصد اور ڈگری لینا نہیں، یا معاشرے کے اندر اپنی پاگری یا کاٹ بڑا کرنا نہیں۔ دین سیکھنے کا مقصد یہ ہے۔ آج ہم نے یہ بلا دیا کیونکہ بچے سے پوچھو مدرسے میں داخل ہو جاتا ہے کہ استاد محترم اکثر فرماتے ہیں بچوں سے پوچھا کرو مدرسے کیوں داخل ہوئے ہو، کیوں پڑھنا چاہتے ہو؟ جب پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں میں بھی کامیاب ہو جاؤں، میرا خاندان بھی کامیاب ہو جائے۔ پوچھا جائے کیسے؟ وہ کہتا ہے میں پڑھوں گا، میں پیسے کماؤں گا، میں بھی امیر ہو جاؤں گا، خاندان بھی امیر ہو جائے۔ دین پڑھنے کا یہ مقصد نہیں، دین پڑھنے کا مقصد ہے بھولی ہوئی قوم کو پکڑ کے رب کے راستے پہ لگانا۔ میں نے ایک جملے کے اندر بیان کر دیا، دین کو سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ پڑھتے ہوئے آہوں کو پکڑ کے بندہ سورہ حرم لے کے جائے۔ ایک مرشد یا ایک عالم دین یا ایک مبلغ یا ایک تبلیغ کرنے والا یا ایک دین کو آگے نشر و اشاعت کرنے والا حقیقت میں وہ ہوتا ہے جس کا ہر موقع کے اوپر پیغام یہ ہو کہ لوگوں میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں، مجھے نہ مانو، میرے رب کو مان جاؤ، میرے محمد مصطفیٰ کو۔ سبحان اللہ، مقصد ہے اس لیے میں کھڑا ہوا ہوں، میں نے اپنی قوم کو سمجھانا ہے اور اپنے، چونکہ یہ بھی میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں الحمدللہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے، اس وقت تقریباً 30 گھر ہمارے اور آپ جو گاؤں کے لوگ ہیں یہ اچھی طرح جانتے ہیں میں کن گھروں کی بات کر رہا ہوں جہاں بہن بھائی اکٹھے نہیں بیٹھتے تھے،
جہاں دو بھائی ایک دوسرے کے ساتھ سلام لے کے راضی نہیں تھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں گانے باجے اور فلمیں وہ سب کچھ چلتا تھا، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے تقریباً 30 گھر ہیں اور سب کا کوڑا بٹا بھی اکٹھا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ایک گھر کی فوتگی ہوتی ہے تو جس گھر کی فوتگی ہو جائے گی اس سے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا۔ 3 دن کھانا پکانا، لوگوں کو سنبھالنا، اخراجات کرنا، انتظامات کرنا، برتن ہمارے اپنے ہیں، باقی ساری چیزیں ہماری اپنی ہیں، تاکہ تعاون۔ اور یہ کیسے ہوا ہے؟ وہ تو ایک جملے کے اندر میں کہہ سکتا ہوں کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ جب تک دین نہیں آیا تھا تو منتشر تھے، بکھرے ہوئے تھے، سب کی راہیں جدا تھی۔ جب دین آیا ہے تو دین نے پکڑ کے سب کو جوڑ دیا۔ قبلہ استاد محترم نے آپ کو جو پیغام دیا، انہوں نے یہ فرمایا بھی تھا کہ بنیاد رکھنا چاہتا ہوں، بیان کی بنیاد یہی ہے کہ اس عمر کے اندر بھی اگر کوئی سمجھنے کے لیے آیا ہے تو سمجھ اسے بھی آ جائے گا۔ سمجھانا مقصد ہے کہ ہمیں عزت دے سکتا ہے، ہمارے مسئلے حل کر سکتا ہے، ہماری مشکلیں حل کر سکتا ہے، ہمارے دلوں سے بغض، کینہ، حسد ساری چیزیں ختم کر سکتا ہے، ہماری لڑائیاں ختم کروا سکتا ہے، تو وہ نہ کوئی اور لیڈر ہے، نہ کوئی اور حکومت ہے، نہ کوئی اور طریقہ ہے، وہ طریقہ ایک ہی ہے جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہا ہے۔ جب آپ دین کے اندر آ جائیں گے تو دین آپ کے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ جب آپ دین کے قریب آ جائیں گے تو پھر محبت اور الفت بھی پیدا ہو جائے گا۔ اچھا، دین کے قریب جب ہم آتے ہیں تو دین ہم سے کچھ مطالبے بھی کرتا ہے، دین ہم سے کچھ ڈیمانڈز بھی کرتا ہے۔ مثلاً میں نے ایک تو بیان کیا، میرے رب نے قرآن پاک کے اندر مجھے حکم دیا ہے کہ جا کے اپنی قوم کو ڈراؤ۔ دوسرا حکم بھی ہمیں ہے، وہ کیا ہے؟ میں نے جو خطبہ کے دوران آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے۔ کیا کر؟ اور علماء اکرام نے یہ لکھا، مفسرین نے لکھا ہے، یہ پتہ ہے اللہ کس کو کہہ رہا تھا؟ اللہ ڈائریکٹ اپنے پاک محبوب سے فرما رہا تھا۔ اچھا مجھے بتاؤ، میرے نبی کے گھر والے بے نمازی تھے؟ سارے بولے بھی، بولو نا یار، وہ سارے پکے نمازی تھے کہ نہیں تھے؟ یا ان سے کوئی نیک تھا؟ وہ چنے ہوئے تھے، اور وہ تو گھر ایسا ہے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آتے۔ وہ گھر کا وہ ہے جہاں جبریل بھی اجازت لے کے جاتا ہے، جہاں جبریل بھی حاضریاں دیتا ہے۔ سب سے اونچا گھرانہ، سب سے اونچا خاندان میرے آقا کا ہے، اور رب نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھ رہے ہیں تبلیغ ختم کر دو، فرمایا نہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اور میرے حبیب جیسے آپ خود نماز پڑھتے ہیں اس پہ قائم رہیں، لیکن اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ لا نسألک رزقا، فرمایا ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، روزی کا سوال ہم نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیں گے، ہم رزق تم سے مانگتے نہیں، نماز پڑھو ہم رزق دیں گے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ رہی ہے، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ نماز پڑھو ہم تمہیں رزق دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان کے اندر لکھا، اللہ نے پہلے حکم ڈائریکٹ دیا اپنے حبیب کو، حبیب کے واسطے سے یہ حکم پہنچا ہے امت تک، ہر گھر والے کو یہ حکم ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، ابا جی نماز پڑھتے ہیں نا تو بڑی برکت ہے، پر ابا جی نے بھی کبھی نہیں سوچا کہ میں پڑھتا ہوں باقی نہیں پڑھ رہے، کہیں ان کی وجہ سے میرا رگڑا نہ نکل جائے، نہیں سوچتے ہم۔ حالانکہ ہمارے آقا کا فرمان ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے اپنے گھر کا حکمران ہے، اور حکمران سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج ہم دھرنے دیتے ہیں، آج ہم باہر نکلتے ہیں، آج ہم اکٹھے ہو کے کہتے ہیں حکمران نہیں بخشے جائیں گے، باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں فلاں غلط ہے فلاں صحیح ہے، حکومت کسی کی بھی آ جائے نا، نماز پڑھے بغیر آپ کا گزارا کوئی نہیں۔ اچھا کیا مطلب ہے جی؟ پی ٹی آئی کی حکومت آئے تو نمازیں معاف ہیں، نون لیگ کی آ جائے تو فرض ہے؟ مجھے بتائیں میں اور آپ کیا اپنا کام پورا کر رہے ہیں؟ سچ بولو مسجد کے اندر بیٹھے۔ اور میں نے پہلے کہا باقیوں تک میرا پیغام یہ بھی لمحوں پہنچ رہا ہے، پہلے میرے اپنے خاندان تک میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔
باقی جو بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں، لیکن پہلے ان کے دل تک میری یہ دستک ہے. عام روٹین میں تو سارے مجھے مسجد میں نظر نہیں آتے. آج سارے اکٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، اور آپ بھی سارے مسجد کے اندر حاضر ہیں. کوئی وہ ہے جو کہے گا میں اس لیے آیا ہوں کہ انیف صاحب ناراض نہ ہو جائیں، کوئی کہے گا منو کے کام دیتا سی رفیق صاحب نے، کوئی آکھے تو لاما صاحب نے منو آ گیا، کوئی آکھے تو فلاں حضرت صاحب نے بلایا ہے کہ میرا جانا بنتا ہے، کیونکہ جب کوئی دعوت دیتے نہ جائیے تے ناراضگی بن جاتی ہے. تو میں دعوت دوں وہ بھی دعوت ہے، میرا بھائی دعوت دے وہ بھی دعوت ہے، کوئی اور وڈیرا دعوت دے دے وہ بھی دعوت ہے. اور ایک دعوت وہ ہے جو میرا خالق دے رہا ہے، میرا رب دے رہا ہے. رب کا حکم کیا ہے؟ فَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ باقی ساری دعوتیں دو، اور رب کا حکم یہ ہے اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت دو، گھر والوں کو نماز کی دعوت دو، اور خود استقامت اختیار کرو نماز کے اوپر. یعنی کہ خود نہ پڑھو، خود استقامت اختیار کرو. فرمایا ہم تم سے رزق نہیں مانگے کہ ہم تمہیں رزق عطا فرمائیں. ایک اور آیت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ آپ سنتے رہتے ہیں لیکن پوری نہیں سنتے. ہم اتنے سنتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، ہم سنتے ہیں علماء سے یا ایھا الذین آمنوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یہ دعوت میں دے رہا ہوں یا رب دے رہا ہے؟ میں دعوت دوں کوئی نہ آئے تو میں ناراض ہوتا ہوں، رب دعوت دے تو وہ ناراض نہیں ہوتا. اچھا آپ کہیں جی میں اپنے والد صاحب کا بڑا فرما بردار ہوں، ابا جی آخر پتر پانی کا گلاس تے لے آ دیتے، یہ کام نہیں میرے کو ہوتا. بتاؤ وفادار ہو کہ بے وفا ہو، بات رہیں یا بے ادب. اگر بندہ ہمارے استاد محترم مفتی صاحب کی بلا فرماندے سی پتر دعاواں کرائی دیاں نہیں ہیں، دعاواں لئی دیاں. ایک ہوندا تسی آکھو ابا جی دعا کرو، اما جی دعا کرو، اما جی بلانا آکھو ٹائم کو نہیں پر دعا کرو. اور ایک طریقہ یہ ہے ان کو پانی کی ضرورت ہو آپ پانی پیش کر دیں، کھانے کی ضرورت ہو آپ کھانا پیش کر دیں. جب وہ بلا رہے ہیں ان کے قدموں میں حاضر ہو جائیں. بتاؤ کہنا پڑے گا دعا کرو یا دل سے دعا نکل جائے گی؟ جب دل سے نکلتی ہے تو قبول بھی ہو جاتی ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے. پھر اس آگ کا تعارف کروایا، فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. ویسے آپ یہاں آگ لگاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ لکڑیاں رکھ لیتے ہیں، آگ لگا لیتے ہیں. لیکن دوزخ کا ایندھن اور بالن بھی ہوگا بندے اور پتھر. جب پتھروں کو بھی آگ لگ جائے تو بتاؤ کوئی اور چیز بچ سکتی ہے؟ مارو اتنی سخت آگ ہے، اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. لیکن اگلا جملہ بھی سنو. اب یہ فرمایا اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. پھر فرمایا علیہا، اس آگ کے اوپر اللہ کے کچھ فرشتے مقرر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے تھانے کے اندر اگر کوئی پھنس جائے تو یا تو ایس ایچ او کے ساتھ ہی ڈیل ہو جاتی ہے، وہاں نہ ہو تو سپاہیوں کے ساتھ کوئی معاملہ چل جاتا ہے، نرمی کرنا. اللہ کہتا ہے جہاں تم نے جانا ہے نا اس آگ کے اوپر جن کی ڈیوٹی ہے فرشتے سارے فرشتے، لیکن وہاں جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہ کون سے ہیں؟ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرمایا وہ فرشتے بڑے سخت ہیں، فرشتے بڑے سخت. یہاں کلاس کے اوپر کوئی ٹیچر سخت آ جائے تو میں سارا دن پریشان ہو جاتا ہوں، بچے بیچارے غصے میں رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے فرشتے سخت ہیں اور طاقتور بھی ہیں، ان کی خلاف ورزی بھی کوئی نہیں کر سکتا، اتنے وہ سخت فرشتے ہیں. ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کے ہمارے ڈپٹی 29 کے امیر مہر علی رضا صاحب سے سیکھ لائے تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کی وقت نکالا. بس ایک دو بات اس کے بعد میری گفتگو ختم ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کو اور جو محبت کرنے والے ہیں ان کو سلامت رکھے. یہ ہماری ٹی ایل پی کے امیر ہیں ڈپٹی 29 کے، اور ان کے ساتھ اور بھی مہمان تشریف لائے، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے
بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یہ بھی آپ سنتے ہیں. ایک اور بات سنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اتنا آپ سنتے رہتے ہیں ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت. لیکن آگے نہیں سنتے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اريد منهم من رزق. میں ان سے رزق نہیں مانگتا, میں ان سے رزق نہیں چاہتا, میں رزق کا سوال ان سے نہیں کرتا, کیونکہ رزق دینا بندوں کا کام نہیں, رزق دینا خالق کا کام. میں نے 2-3 مواقع سے قرآن کی آپ کو پڑھ کے سنایا جہاں عبادت ہے ساتھ روزی کا بھی ذکر ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. جہاں عبادت کا نماز کا حکم ہے ساتھ وہاں روزی کا بھی. اچھا اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ تم روزی کماتے رہو میں بخش دوں گا. تو الگ الگ چیزیں بیان فرمائی. فرمایا نماز تم پڑھو, ہم رزق کا سوال نہیں کرتے, خود نماز پڑھو, اپنے گھر والوں کو نمازی بناؤ. فرمایا تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے, ہم تم سے رزق نہیں مانگتے. ہم یہ نہیں کہیں کہ اپنے رزق کا بندوبست کر, اپنے گھر والوں کی روزی کا بندوبست کر, اپنے معاشرے کے افراد کے رزق کا بندوبست کر. نہیں, ہمارا حکم یہ ہے تم اپنے خالق کے سامنے سر جھکا کے تھوڑی محنت کرو, تمہارا رب زیادہ رزق عطا فرمائے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. فرمایا رزاق رب ہے, وہ بڑی طاقت والا ہے, وہ رب بڑی قدرت ہے. میں نے پیغام دیا 3 آیتیں پڑھ کے, وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی نمازی بناؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی. جا بولو انشاءاللہ بھی کہہ دو اللہ سب کو بھی. ہم نے آج غلط رستہ اختیار کر لیا. ہم سمجھتے ہیں ساری ڈیوٹیاں میری ہیں کہ میں رزق حلال کما رہا ہوں. کیسے کماتے ہو رزق حلال؟ نہ فجر پڑھی ہے, نہ ظہر پڑھی ہے, نہ عصر پڑھی ہے, نہ مغرب پڑھی ہے, نہ عشاء پڑھی ہے, نہ کبھی رب کے سامنے جھکا ہے, سارا دن چلتا ہے. میں نے ایک حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جن سے رب ناراض ہے, کچھ لوگ وہ ہیں جن سے رب ناراض ہے. ان کے اندر ایک فرمایا جیفتم باللیل وحمار بالنہار, جیفتم باللیل وحمار بالنہار. رات کا مردہ دن کا گدھا رب سے بھی ناراض. رات کا مردہ دن کا گدھا. تم کہو کہ جو راتی مر گیا ہے وہ دن کو گدھا کیسے بن گیا؟ ظاہری معنی نہیں اس کا مراد, مطلب یہ ہے رات کو مردوں کی طرح سویا رہا, نہ اس نے مغرب پڑھی, نہ اس نے عشاء پڑھی, نہ اس نے فجر پڑھی. جب دن کا وقت ہوتا ہے اپنے لیے, امیر بننے کے لیے, دولت کمانے کے لیے, سارا دن کھوتے اور وقت ہے کہ رات آ کے کہنا بڑا تھکے ہیں نماز نہیں پڑھنا. سرکار نے حدیث کے اندر اس بندے کو فرمایا ہے کہ رات کا مردہ ہے اور دن کا کھوتا ہے. حدیث پاک کے لفظ میں نے تمہیں سنا دیے, اور اللہ رات دے مردے دے دن دے کھوتے نہ لگے گی. کون سا بولتے رب ناراض ہو جائے تو رزق میں برکت ہوتی پوری پہنتی کی. ایک اور حدیث قدسی سنے, ہمارے آقا حضور تاجدار کائنات کا فرمان, حضور نے فرمایا میرا رب فرماتا ہے, میرا رب فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی عملا صدرک بنن واسد فقرا. حدیث قدسی ہے, رب فرماتا ہے میرے حبیب اپنی امت تک ان کے خالق رازق مالک کا پیغام پہنچا دو. حبیب میرا پیغام ان تک پہنچا دو. کیا کرنا ہے؟ فرمایا تم ایسا کرو اپنے رب کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا کرو, اپنے رب کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا کرو. عملہ صادرہ کا کنان, ہمارا رب تجھے اتنا امیر کر دے گا تیرا دل بول کے کہے گا میں امیر ہو گیا. کیا کیا کر اپنے رب کی عبادت کے لیے فارغ ہوا کر, وقت نکالا کر. میں یہ نہیں کہتا ہوں بچھاؤ مسلے چھوڑو باقی سارے کام. میں کہتا ہوں یار 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور 24 گھنٹوں میں سے 5 نمازیں پڑھنے کا بڑے سکون کے ساتھ بھی تم پڑھ لو نا, 1 ہی گھنٹہ پڑھو. اگر 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ میں اپنے خالق کے لیے, میں اپنے رازق کے لیے, میں اپنے پیدا کرنے والے کے لیے نہیں نکال سکتا تو میں کس منہ سے کہتا ہوں میری پوری نہیں پڑتی. رزق کس نے دینا ہے؟ اللہ. پوری کس نے
ہمارے معاملات سیدھے کس نے کرنے؟ خالق کون ہے؟ راضی کون ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اپنی پیشانیاں اپنے رب کے آگے جھکاؤ، یہ رب کا حکم ہے، فرمایا تم ایسا کرو میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تمہارا دل غنی ہو جائے گا، اور فرمایا میں محتاجی کے سارے دروازے بند کر دوں۔ لیکن آگے بھی سنو، فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اے میرے بندے اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھوں کو کام میں مشغول کر دوں گا، تیرے ہاتھوں کو کام میں مشغول کر دوں گا، لیکن میں محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ پہلے اکیلا کام کرتا تھا تو ٹھیک گزارا ہوتا تھا، اب 10 بندے بھی رکھے ہوئے گزارا نہیں ہو رہا۔ پہلے ایک کماتا تھا تو گزارا ہوتا تھا، آج ایک گھر کے 10 کما رہے ہیں، گزارا نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ انہوں نے سجدہ کرنا چھوڑ دیا ہے، انہوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے، رب کے لیے وقت نکالنا چھوڑ دیا ہے۔ رب کہتا ہے آج بھی تم میری عبادت نماز کے لیے ذکر کے لیے وقت نکالنا شروع کر دو، میں اتنا عطا کروں گا سارے محتاجی کے دروازے بند۔ میری ساری گفتگو کا لب لباب جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، نچوڑ مغز یہ ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے جیسے اوروں کی دعوتوں پہ جاتے ہو نا، جب مسجد کے میناروں سے آواز آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، اور نماز کے لیے بلانے والا آگے کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی، آؤ سجدہ کرو، کہ کون وعدہ کروا رہا ہے؟ جب مسجد کے میناروں سے آواز آتی ہے تو یہ نہ سمجھا کرو کہ کوئی پنڈ کا بندہ بلا رہا ہے، یہ سمجھا کرو مسجد نبوی کے میناروں سے اللہ کے حبیب مجھے آواز دے رہے ہیں، ہمارے آقا ہمیں بلا رہے ہیں، ساتھ اعلان بھی کر رہے ہیں اے میری قوم، اے میری امتیوں، میں رب کا بندہ، میں رب کا محبوب ہوں، تمہارا پیغمبر ہوں، میں رب کے حکم سے کہہ رہا ہوں آؤ نماز کے لیے وقت نکالو، سال سجدے میں تم رکھو، میرا رب ساری محتاجیاں دور کرے۔ آخری بات عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا جو بندہ اپنی ساری فکریں چھوڑ کے آخرت کو فکر بنا لیتا ہے، جو اپنی ساری فکریں چھوڑ کے آخرت کو فکر بنا لیتا ہے، فرمایا اللہ اس کی ساری دنیا داری کے کام سیدھے کرنے کا ذمہ خود لے لیتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے ہمارے سارے دنیا کے کام سیدھے ہو جائیں، تم رب کے لیے وقت نکالو، رب تمہارے سارے کام سیدھے کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو رب نہ سیدھا کرنا چاہے ساری قوم بھی کرتی رہے تو کوئی سیدھا کر سکتا نہیں۔ ابھی ایک جھٹکا ہی لگا ہے نا پانی کا، تو لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے، اجڑ گئے، بے گھر ہو گئے، اپنے مکان جن کو بڑا ناز تھا، پورے وہ اینکر ایک بیان کر رہا تھا، اس نے کہا کہ وہاں ایک ایسا ہوٹل بھی ہے تقریباً 30 کروڑ روپیہ اس کی بنیادوں پہ لگایا تھا اس کے مالک نے، اس نے کہا اگر جیسا مرضی طوفان آ جائے میرا ہوٹل تو نہیں ہلے گا، آج وہ بھی بہ گیا، رب کے سامنے کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ تو اس لیے آپ یہ کوشش نہ کریں کہ میں خود ہی سارے کام کر لوں گا، آپ رب کو سجدہ کریں، نماز کے لیے وقت نکالیں، سارے پہلے میرا پیغام ہے اپنی قوم کا، خاندان کا، اور بعد میں آپ تمام احباب کے لیے میرا پیغام ہے۔ اور اگر آپ نے میرا یہ 15 منٹ بھی ضائع کر دیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خالی جھوٹے دعوے کرتے ہیں، آپ کو محبت پیار ہمارے ساتھ بھی کوئی نہیں اور دین کے ساتھ بھی کوئی نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی دولت نصیب فرمائے۔ اور ایک تو یہ چیز ہوگی، دوسرا یہ ہے نظام ہمارے ملک کے اندر بڑے چل رہے ہیں، سارے حکمران بھی تم نے دیکھ لیے، پی ٹی آئی فلاں فلاں بلے تیر شیر سب کچھ تم نے دیکھے، مجھے بتاؤ سیلاب آیا ہے تو وہاں کون سے لوگ کھڑے ہیں؟ بولو، ہم کہتے ہیں نا بچہ مدرسے میں داخل کرنے جی بول کے کھائے گا کتنا، مولوی بن گیا تو کرے گا کیا؟ اور آپ میڈیا سارا اٹھا کے دیکھیں وہاں مولوی ہیں جو سب کو کھلا دیں، اور مولویوں کی کیا محنت کیا ہے کہ وہ ان کی کوئی فیکٹریاں چلتی ہیں؟ نہیں، بات وہی ہے، رب کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا جو رب سے ڈر جاتا ہے رب اس کے لیے آسانی کے راستے بھی نکال دیتا ہے، اور رب اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے یہ سارے کام، ملک کا نظام، سارے سیٹ اپ ہو سکتے ہیں معاملے سیدھے، اس کے لیے آپ کو وہاں جانا پڑے گا جہاں سے ملک چلا تھا۔ ملک بنانے والے کہہ رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ اس کے
مرتبہ سے کہو پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے کہ یہاں حکومت وہ کرے گا جو محمد رسول اللہ کا دیوانہ ہوگا آقا ابراہیم کی ناموس کا محافظ ہوگا آقا کی عزت میں پیرا دینے والا ہوگا تاکہ دین کا خادم جو ہوگا وہی ہمارے تخت کے اوپر بیٹھنے کے قابل ہوگا یہ بنانے والے تو یہی کر رہے تھے لیکن آج ہم چونکہ نئے راستے اختیار کر چکے ہیں اللہ ہمیں دوبارہ یہ سمت بھی درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ